اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جو کم تجربے کار لوگ ہیں ان کو ان کا مال مت پکڑاؤ. ان میں عورتیں بھی داخل ہیں، مت پکڑاؤ. عورتوں سے مراد جو کم عمر بچیاں ہیں، 16 سال 17 سال کی کم عمر، ان کو مت پکڑاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ دوسرے کھا جائیں گے ان کا مال. لیکن کیا کرو؟ اللہ کہتے ہیں ان کی بنیادی ضرورتیں اس سے پوری کرتے رہو، بنیادی ضرورتیں، لیکن ان کو بتاتے رہو قولوا لهم قولا معروفا، بتاتے رہو تمہارا اتنا پیسہ ہمارے پاس، یا گولڈ کی شکل میں، پیسہ کی شکل میں نہیں رکھیں، اس کی وراثت بتا دیں. اپنی بہن کو بڑا بھائی بتا دیں تمہاری اتنی وراثت یہ اس لاکر میں رکھی ہوئی ہے، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گی یا تمہاری شادی ہو جائے گی، جب سمجھداری کے جو انتہائی عمر ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ 25 سال ہے، 25 سال کی جب تم ہو جاؤ گی تو یہ گولڈ میں تمہارے حوالے کر دوں گا. اس کو خود سے بتاؤ. آج بتاتا ہے خود سے؟ کوئی پوچھے تو غصہ آنے لگتا ہے. وہ بہن اگر پوچھ رہے نا بھائی ابا کی وراثت کا کیا ہوا، کیا مجھے چور سمجھا ہوا ہے، میں وراثت کھاؤں گا؟ دے دیں گے نا، بھاگی جا رہی ہے کیا؟ بھائی جس کا پیسہ ہے آپ نے خود اس کو ایکسپلین کرنا ہے. دیکھو تمہارا اتنا پیسہ ہے اس لاکر میں رکھا ہوا ہے، ابھی تمہیں اس لیے نہیں دے رہا کہ تمہیں دوسرے بے وقوف بنا کے تم سے یہ کاروبار کے نام پہ نہ چھوڑ لیں گے، لیکن یہ تمہارا رکھا ہوا ہے، یہ ہے. بار بار دوسروں کو بھی بتا دو. تو جس کا پیسہ ہے اس کو خود بتانا پڑتا ہے. اس سے بھی پتا چلا کہ آپ نے مکان کا کرایہ مالک مکان کو دینا ہے، آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا 5 تاریخ تک دے دوں گا، 5 تاریخ کو اگر نہیں دیا تو اس کا فون نہیں آنا چاہیے. آپ کے ذمہ آپ فون کریں کہ بھائی 5 کو میں نے دینا تھا لیکن کسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. یہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ خود پیچھے پڑ کے عذاب بنا دو گے، اس کو زندگی عذاب بن جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یتیم کو بتاتے رہو تمہارا اتنا پیسہ، یہ دکان طارق روڈ پہ تمہاری ہے، ہماری نہیں ہے، اس کا کرایہ جمع ہو رہا ہے. بیٹا جب تم 25 سال کے ہو جاؤ گے تھوڑا تمہیں سمجھداری آ جائے گی، تم دیکھ لو گے نا لوگوں کو ٹوپیاں کراتے ہوئے اور ٹوپیاں ہوتے ہوئے، تو پھر ہم تمہیں دیں گے. اور پھر 25 سال کے بعد ہینڈ اوور کرنا بھی لازم ہے، اس کے بعد تاخیر جائز نہیں ہے. یہ امام حنیفہ نے قید اس لیے لگائی ہے کہ اس کا بھی امکان تھا کہ لوگ اس بیس پہ پیسہ رکھ لیتے کہ تم سمجھدار نہیں ہو، اور پھر 50 سال تک کہتے رہتے تم سمجھدار نہیں ہو. تو وہ کہتے ہیں سمجھداری کی انتہائی مدت 25 سال ہے. 25 سال میں بھی اگر کوئی سمجھدار نہیں ہوا تو اب سمجھدار ہونے کے چانسز نہیں ہے. لہذا اس کا مال پھر کسی بیس پہ آپ ضبط نہیں کر سکتے، پھر اس کے حوالے کرو. ضائع کرنا ہوگا خود ہی کرے گا. آپ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش بولو مت کرو، اب اس کے حوالے کر دو. کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے بڑا بھائی 28 سال کے لڑکے کو بھی حوالے نہیں کر رہا ہوتا. 28 سال کا بھائی ہو گیا، نہیں بھائی تم اب بچے ہو ابھی. بھائی وہ بچہ ہے، بڑا ہے، اس کا پیسہ ہینڈ اوور کرو اس کے. وہ اپنا خود ذمہ دار ہے، اپنا ضائع کر دے گا کوئی بات نہیں، گناہگار ہوگا. تمہیں اجازت نہیں ہے کہ لاکر میں اس کا مال لے کے رکھ دو. یہ سارے حکام اللہ نے آج بیان کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، پھر یتیم کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. تو پتہ چلا بالغ ہوتے ہی نکاح کی عمر تو شروع ہو گئی، پیسوں کی عمر ابھی شروع نہیں ہے. پیسوں کی عمر کب ہے؟ آخری مدت 25 سال. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں سمجھداری کی عمر کچھ اور ہے، شادی کے معاملے میں سمجھداری کی عمر کچھ اور. شادی کے معاملے میں سمجھداری کی عمر بالغ ہوتے ہی. اور اسلام میں بالغ لڑکا کسے کہتے ہیں؟ جب اس کو فرسٹ ٹائم احتلام ہو، نائٹ فال جسے کہا جاتا ہے، وہ بالغ ہو گیا. اور لڑکی جب اس کو مینسز آنا شروع، تو بالغ ہوتے ہی نکاح کی عمر ہو گئی. کیوں بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں سمجھداری کی عمر ایک الگ رکھی ہے اور نکاح کی عمر اللہ نے کچھ اور رکھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بالغ ہوتے ہی عورت کی طلب اور عورت سے ملاقات آپ کی جسمانی ضرورت بن جاتی ہے. جیسے بھوک کے وقت روٹی جسمانی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے سمجھدار ہونا ضروری نہیں. آ رہی سمجھ میں رہنے تو میں جا رہا ہوں. تم لوگ جملہ کمپلیٹ کیا کرو میرے بھائی. دیکھو جب بھوک لگتی ہے تو بچہ سمجھدار ہو یا نہ ہو روٹی کھلانی ہے، اس کو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو لڑکی جب بالغ ہو گئی تو اس کی زندگی میں شوہر کا ہونا اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. لڑکا جب بالغ ہو گیا اس کی زندگی میں بیوی کا ہونا اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے، قرآن دین فطرت ہے، اس لیے قرآن نے لڑکا اور لڑکی کی بلوغت کی عمر کو نکاح کی عمر قرار دیا ہے. مالی معاملات میں متولی بننا اور مالی معاملات میں سارا ان پر اعتماد کرنا، سمجھدار ہونا، اس کی عمر نہیں قرار دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو یہ فرق ہے، اور آج کی سوسائٹی میں یہ فرق ختم کر دیا، اس لیے